بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پیغام کا عنوان ہے قرض اور عذاب قبر۔ قرض ایک سنگین شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، کسی سے 1000، کسی سے 2000، کسی سے 5000، کسی سے 10,000 لیتے ہیں، واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ بعض تو اسے اپنی چالاکی اور سمجھداری سمجھتے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے ہی قبر میں ان کی سمجھداری آگ بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الدَّيْنُ، قبر کے عذاب کا ایک سبب یہی قرض ہے۔ یشوفُہا شاطرۃ، قرض لینے والا اس کو اپنے سمجھداری اور چالاکی سمجھتا ہے، لیکن یہی چالاکی، یہی سمجھداری قیامت سے پہلے ہی قبر میں ہی آگ بن جاتی ہے۔ آپ قرض کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں توفی رجل منا، کہ ایک آدمی ہم میں سے فوت ہوا، فغسلناہ، ہم نے اسے غسل دیا، وکفناہ، اور ہم نے اسے کفن پہنایا، وحنطناہ، اور ہم نے اسے خوشبو لگائی، وجئنا بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اسے اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیصلی علیہ، تاکہ آپ اس پر جنازہ پڑھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ فقلنا نعم علیہ دیناران، تو ہم نے کہا جی ہاں، اس کے ذمے قرض ہے 2 دینار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پر خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو، جس کے ذمہ قرض ہے میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھنا اس بات پر شدید تنبیہ ہے کہ قرض صرف دنیا کا معاملہ نہیں بلکہ یہ آخرت کا بوجھ بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو آگے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقام ابو قتادہ، جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس پر جنازہ نہیں پڑھتا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، انہوں نے ارشاد فرمایا دینہ علیہ، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، انا اتحمل الدین عنہ، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے وہ قرض اپنے ذمہ لیا، فصلی علیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا جنازہ پڑھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم اخذناہ، پھر ہم نے اپنے ساتھی کو اٹھایا، ودفناہ، اور ہم نے انہیں دفنا دیا۔ والتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی قتادہ فی اليوم الثانی، اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ، ما فعل دیناران، وہ 2 دیناروں کا کیا ہوا، وہ واپس کیے یا نہیں؟ قال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انما مات بالامس، ابھی وہ کل ہی تو فوت ہوئے ہیں، میں دے دوں گا۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ ثم لقیہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ملے حضرت ابو قتادہ سے، فی الیوم الذی بعدہ، یعنی اس سے اگلے دن پھر ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ، ما فعل دیناران، وہ 2 دیناروں کا کیا ہوا، واپس کیے یا نہیں؟ آپ اندازہ لگیں قرض کتنا سنگین معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بار بار پوچھا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قضیتہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے وہ ادا کر دیے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب اس کی جلد ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرض قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ قرض کی معافی بغیر ادائیگی یا بخشش کے ممکن نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھانا اس بات پر شدید تنبیہ ہے کہ قرض کا معاملہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا بوجھ آخرت میں قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں قرض لینے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اگر قرض لے لیا ہے تو وقت پر اس کی ادائیگی کریں اور واپس کرنے کی پختہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ قرض دینے والے کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ مرنے سے پہلے اپنا قرض ادا کر کے جائیں، آپ کے بعد آپ کا قرض کوئی ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ میرا پیغام اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے بچائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔